बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक ऐसी रात जिस रात में इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ख़ास फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और कौन अमीर से गरीब हो जाएगा, और किन लोगों के नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कितने लोगों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और इस रात कौन से वो लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का हुक्म दिया है, और हम मुसलमानों को शबे बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना है छुटकारा, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगा करते हैं, और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके अनगिनत मुसलमानों को जहन्नुम से छुटकारा देता है, इसलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जैसे मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की है। नंबर 1 शबे बारात और नंबर 2 शबे क़द्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, शबे बारात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरे दुखान में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा: कसम उस रोशन किताब की, यानी कुरान पाक की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा। बेशक हम अपने अजाब का डर सुनाने वाले हैं। इसमें हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शबे क़द्र या शबे बारात है, और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शबे बारात है। मेरे दोस्तों, इस रात में उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिया जाता है। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिस्क तय किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है
کہ جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ میرے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان گنت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ انصاف نہ کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے 2 کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے کسی بے قصور کا قتل کیا ہو۔ میرے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اسے مصیبت سے نکال دوں۔ یہ اعلان شروع رات سے فجر کے ظاہر ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المعجم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کے اس زمانے میں کچھ مسلمان اس مبارک رات میں کھیل تماشا کرتے ہیں، پھل جھڑی اور پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا کام اور شریعتاً سخت گناہ ہے۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میرے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنی چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس رات جاگتے اور دوسروں کو بھی جاگنے کا حکم فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔